الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام کی تاریخ کا جو سال ہے، اسلامی سال، اس کی انتہا بھی قربانیوں پر ہے اور اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، پہلی محرم الحرام کو خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ اسلام کی شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اسلام قبول کرنے والے وہ کہ جن کی رائے پر کئی مرتبہ قرآن نازل ہوا، سیدنا عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل اور جو آیتیں، قرآن کی جو آیتیں حضرت عمر فاروق کی رائے پر نازل ہوئیں، ان کے بارے میں آپ کو بیان کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر تھا اور فاروق لقب تھا. حضرت عمر فاروق کی کنیت ابو حفص تھی، ابو حفص. آپ قریش کے ایک قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 5ویں یا 6 سال اسلام قبول کیا اور آپ 40ویں نمبر کے مسلمان. 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 539 حدیثیں مروی ہیں، جو کہ بخاری شریف میں بھی کچھ موجود ہیں، کچھ مسلم شریف میں بھی موجود ہیں اور کچھ حدیث کی اور کتب میں بھی موجود ہیں. آپ کا لقب فاروق تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو فاروق کا لقب کیسے ملا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے حمزہ اسلام لا چکے تھے، تو جب حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تو میرے دل میں بھی اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا.
اور ایک دن میری زبان سے جاری ہوا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ کہاں ہے؟ میری بہن نے کہا کہ وہ دار ارقم بن ابی ارقم ہے، وہاں پر موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے یہاں سے جب چل پڑے، فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا، دار ابی ارقم میں پہنچا، تو وہاں پر مسلمان کچھ اور بھی موجود تھے. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو لوگ جمع ہو گئے. حمزہ نے پوچھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر بن خطاب آیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ عمر بن خطاب آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جس کمرے میں موجود تھے وہاں سے نکل کر باہر آئے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے قریب آئے اور آ کر میرے کپڑے کو پکڑ کر ایسے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ عمر تو باز نہیں آئے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جھٹکا دینا تھا، میں گھٹنوں کے بل گر پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں نے یوں کلمہ پڑھا تو اس جگہ پر جتنے مسلمان موجود تھے ان سب نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اگر ہم مرے یا جئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل حق پر ہیں، آپ مرو یا جیو بالکل حق پر ہو. تو فرمایا پھر نماز مسجد میں پڑھیں گے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دونوں مسلمانوں نے 2 قطاریں بنا لی. آگے حمزہ تھے اور پیچھے میں تھا، اور سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے. یوں لے کر ہم چلے بیت اللہ کی طرف. اس وقت ہم نے جا کر بیت اللہ میں جب نماز پڑھائی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا اور آپ کا رنگ بالکل سفید تھا، لیکن سرخی مائل تھا، سرخ و سفید تھے، اور آپ کے شانے بہت مضبوط اور چوڑے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے کچھ دیر پہلے اپنا جانشین مقرر کیا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ ہے یا 5 ماہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن نماز میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا فیروز ابو لولو. اس نے آپ پر حملہ کر کے نماز میں آپ کو زخمی کر دیا تھا، اور یہ 26 ذی الحجہ کی تاریخ میں سن 23 ہجری 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو حضرت عمر فاروق زخمی ہوئے اور کچھ دن زخمی رہے. لیکن زخموں میں کوئی بھی دوا ڈالتے تھے، جب دوا پلایا جاتا تو زخموں سے باہر نکل جاتی. یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں. کچھ فضائل وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وتمسکوا بها.
فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت تم پر لازم ہے، میری سنت پر بھی چلو اور میرے خلفاء کی سنت پر بھی چلو، اور میرے خلفاء کی سنت کو اور میری سنت کو دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیسری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، کہ لوگوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان کب تک زندہ رہوں گا، فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، لہذا میرے بعد تم ابو بکر و عمر کی اتباع کرنا اور ان کے تابع دار بن کے رہنا۔ چوتھی حدیث، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے اور اس کے دل پر بھی حق کو جاری فرما دیا ہے کہ عمر جب بھی بات کرتا ہے سچی بات کرتا ہے۔ یہی حدیث ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس میں کچھ الفاظ اور ہے، فرمایا ان اللہ تعالی وضع الحق علی لسان عمر یقول به، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کی زبان کو حق کے لیے بنایا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن حشام او بعمر بن الخطاب، کہ یا اللہ اسلام کے عزت کے لیے عمر بن حشام کو بھیج دے یا عمر بن خطاب کو بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ رات کو رسول اللہ نے دعا مانگی اور صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا اور ہم نے نماز سب کے سامنے بالکل ظاہر ہو کر مسجد کے اندر ادا کی۔ چھٹی حدیث، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ساتویں حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے دو وزیر آسمان پر نہ ہو اور دو وزیر زمین پر نہ ہو، لہذا میرے بھی دو وزیر زمین پر ہیں اور دو وزیر آسمان پر ہیں۔ وَوَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِلَ، آسمان کے جو میرے دو وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ وَوَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور زمین پر جو میرے وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف حضرت عمر تھے، آپ نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، احدہما عن یمینہ وآخر عن شمالہ، ایک دائیں طرف تھے اور ایک بائیں طرف تھے، وہو آخذ بایدیہما، آپ نے ان دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، اور آپ نے ان دونوں کو ہاتھوں کو پکڑے ہوئے جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صحابہ اکرام سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے سب کے سامنے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھیں گے، یعنی ابو بکر و عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے اور میں ان کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے ہوں گا اور قیامت کے دن ہم اس طرح اٹھیں گے۔ یہ چند احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جن سے پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق کئی مرتبہ قرآن نازل ہوا، لفظی اعتبار سے بھی نازل ہوا اور معنوی اعتبار سے بھی نازل ہوا۔
لفظی اعتبار سے قرآن کریم کے تقریباً 9 مقامات ایسے ہیں کہ جو الفاظ حضرت عمر نے کہے اللہ پاک نے بعین ہی وہی الفاظ قرآن بنا کر نازل کر دیے. 9 مقامات ایسے ہیں. اور 4 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی جو خواہش تھی اللہ نے اس خواہش کے مطابق قرآن کریم نازل فرما دیا. اور 3 مقامات مزید بھی علماء نے بیان کیے. تو یہ کل تقریباً 16 مقامات ہیں کہ جہاں پر بعض جگہوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ میں ہی وہی الفاظ اللہ نے نازل کر دیے، اور بعض مقامات پر حضرت عمر فاروق کی خواہش کے مطابق اللہ نے وہ حکم بنا کر نازل فرما دیا. یہ کل تقریباً 16 مقامات بنتے ہیں. اور 2 مقامات ایسے بھی ہیں جو تورات کے اندر ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کسی یہودی سے بات ہوئی، آپ نے اس یہودی نے کوئی سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، تو اس یہودی نے بتایا کہ تورات میں بھی بالکل یہی جواب موجود ہے. ایسے مقامات 2 ہیں تورات میں. تو یہ اگر تورات کے اور قرآن کے کل مقامات ملائے جائیں تو یہ 18 بنتے ہیں. قرآن کریم کا پہلا مقام جو 9 موافقات عمر ان کو کہا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر یا آپ کے الفاظ میں جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں انہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں موافقات عمر کل 16 ہیں. ان میں سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو آپ کی ازواج مطہرات یا دیگر عام مسلمان پردہ نہیں فرماتے تھے کیونکہ پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ آپ کی ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم نازل ہو جائے، کیونکہ دنیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں یہ مختلف الخیال لوگ ہیں. کسی کا ذہن کیسا ہوتا ہے، کسی کا ذہن کیسا ہوتا ہے، کوئی کس ذہن کا مالک ہے. تو اگر پردے کا حکم نازل ہو جائے گا تو ازواج مطہرات پردہ کریں گی، کسی کو موقع نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. کیونکہ لوگ ایسے ہی چلے جاتے تھے، کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات پوچھنی ہوتی تھی، پردے کا حکم تو آیا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسے ہی چلے جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانے کا انتظام فرمایا تھوڑا سا، اور کچھ صحابہ کرام کو بلایا کھانے کے لیے. تو کچھ تو کھا کر چلے گئے، کچھ جو بڑی عمر کے صحابہ تھے وہ بیٹھے رہے، کو 3-4. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم باہر بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور برکات حاصل کرتے رہتے ہیں، تو آج حضور کے گھر میں بیٹھ کر برکات حاصل کریں گے. تو وہ بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ پردے کا حکم نہیں آیا تھا. حضرت زینب بنت جحش سامنے بیٹھی ہیں اور دیوار کی طرف منہ کر کے شرمندہ سی بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ صحابہ کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ جا نہیں رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل آئے کہ شاید میں باہر نکلوں پھر یہ چلے جائیں. آپ باہر نکلے، گھوم پھر کر واپس گئے تو بیٹھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر چلے گئے، پھر آپ تھوڑا آگے چلے گئے، تھوڑا دیر کر کے واپس آئے تو دیکھا پھر بھی بیٹھے تھے. پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. کہ اے مومنو لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، ان کی اجازت کے بغیر. یعنی جب تم کو کھانا کھانے کے لیے بلایا جائے، الی طعام، جب کھانا کھانے کے لیے تمہیں بلایا جائے، غیر ناظرین، تو بیٹھ کر انتظار مت کرتے رہو. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلا لیا جائے، فادخلوا، تو نبی کے گھر میں داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو، فانتشروا، تو پھر چلے جاؤ اٹھ کے فوراً. ولا مستأنسین لحدیث،
وہاں بیٹھ کر باتیں نہ کرتے رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اس سے پیغمبر کو پریشانی ہوتی ہے اور نبی جو ہے وہ بات کہنے سے شرماتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. یہ آیت نازل ہوئی. دوسرا موقع یہ آیا، یہ پہلا ہے موافق عمر. دوسرا موافقات عمر میں سے دوسرا موافق یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر، مقام ابراہیم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. حضرت عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس مقام پر 2 رکعت نفل ادا کی جائے. جو بھی عمرہ کرنے آئے یہ طواف کرے وہ یہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کرے. حضرت عمر فاروق نے اس خواہش کا اظہار فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرو. اب جو بھی وہاں جا کے طواف کرے گا یا عمرہ کرے گا وہ 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف ضرور ادا کرنی پڑے گی اسے. تیسرا موافق یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور آپ نے ارادہ فرما لیا کہ میں سب کو طلاق دے دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اپنی ازواج مطہرات سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت عمر فاروق. فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں، تمام مسلمان آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک ان کی جگہ پر آپ کو اور ازواج دے دے گا. بالکل بعین ہی یہی الفاظ سورۃ التحریم میں اللہ نے نازل فرمائے عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ان کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اور ازواج کا انتظام کر دے گا جو کہ عبادت گزار ہوں گی، پرہیزگار ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، ان میں بیوہ بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی ہوں گی اور ان سے بہتر ہوں گی. چوتھا موقف یہ ہوا کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی کچھ قیدی گرفتار کر کے لائے گئے. 70 قیدی گرفتار ہوئے، 70 لوگ مشرکین مکہ کے، اور جو گرفتار ہوئے وہ مکہ کے بڑے سربر آوردہ لوگ تھے، سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے، آیا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا ان کو غلام بنا لیا جائے یا ان کو ویسے ہی رہا کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ یہ چونکہ سارے کفار کے سردار ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے. جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیتیں نازل فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا، اگر عمر ہمارے درمیان نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو تنبیہ فرمائی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، آپ دنیا پر کیسے راضی ہو گئے. پانچواں موافق عمر. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ ازواج مطہرات کے ساتھ کے بارے میں قسم کھا لی کہ میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ایک حضرت حفصہ تھی اور ایک حضرت عائشہ تھی غالباً اور ایک اور زوجہ تھی. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا.
تو حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا، حضرت عمر فاروق ان کے پاس گئے، اپنی بیٹی کے پاس گئے، ان کو کہا کہ باز آ جاؤ، اگر تم باز نہ آئی تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تمام مومنین ساتھ ہیں، اللہ کے فرشتے رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور خود اللہ رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی الفاظ قرآن کریم بنا کر نازل فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ چھٹا موافق عمر، مدینہ کے اندر جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا جب انتقال ہونے لگا تو اس کی جان نہیں نکلتی تھی۔ عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ، یہ پکے سچے مسلمان تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے ابا کی جان نہیں نکل رہی، آپ کچھ کیجئے تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا لعاب مبارک دیا، فرمایا اس کے منہ میں ڈال دو، اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ لے گئے، اس کے منہ میں ڈالا، اس کی جان نکل گئی۔ پھر حضرت عبداللہ دوبارہ آئے کہ یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا دے دیجئے تاکہ میں اس کرتے میں اپنے باپ کو کفن دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا۔ سوچیں عبداللہ بن ابی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا، مدینہ کے اندر سب سے زیادہ پریشان کرنے والا یہ آدمی تھا، اتنا اس حد تک پریشان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر زنا کی تہمت تک لگا دی۔ لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کا جنازہ بھی پڑھا دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے، اس نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، اس نے مومنوں کی ماں کو بڑی تکلیف دی ہے، اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اللہ آپ پر راضی نہیں ہوگا اس کے جنازہ پڑھانے پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جنازہ تو پڑھا دیا ہے لیکن اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس نے جو کچھ کیا ہے مدینہ کے اندر آپ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، آپ کے گھرانے کے ساتھ، اللہ اس کو بخشے گا نہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کر لیں ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی جوش میں تھی۔ فرمایا عمر اللہ نے کہا ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کر لو میں معاف نہیں کروں گا، میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا اس کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اگلی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ کہ آج کے بعد وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے جو کوئی مر جائے آپ نے اس کی جنازہ نہیں پڑھنی اور نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا ہے۔ پھر اس کے ان آیتوں کے نزول کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں ہم ان کی بخشش نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جنازہ پھر کبھی نہیں پڑھائی۔
7واں موفق، قرآن کریم کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. یہاں تک قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی. یہ سورہ مومنون کی آیتیں. جب یہاں تک آیتیں نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو آگے فوراً حضرت عمر فاروق نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بعینہ یہی الفاظ دوبارہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آ گئے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ کتنا ہی بہترین ہے وہ پیدا کرنے والا، وہ بنانے والا. انسان کی تخلیق ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا، کہ اس کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو ہم نے نطفہ بنایا، پھر اس نطفے سے ہم نے لوتھڑا بنایا، اس لوتھڑے کو ہڈی بنایا، پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا، گوشت چڑھانے کے بعد پھر ہم نے اس میں روح ڈالی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے اللہ جس نے یہ بنایا. یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ حضرت عمر فاروق کے الفاظ ہیں. 8واں موفق، وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ موضوع کا بقیہ حصہ اگلا جمعہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.